بدبخت عمرانی ٹولہ ہے کہ 2014 سے بالعموم اور یہ پچھلے 7-8 ماہ سے بالخصوص اس بندے نے ایک دن بھی جو ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے، اوورآل جو ہماری پوزیشن ہے اس میں کوئی آپس میں گفت و شنید کے لیے اس نے ایک لمحہ خرچ نہیں کیا، بلکہ ہر دن اس کا جو ہے وہ فتنہ گری اور فساد پھیلانے، ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا ہے۔ یہ کبھی اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں وہاں پہ آ کے تو سیل کر دوں گا شہر کو اور میں وہاں سے تاریخ لے کے اٹھوں گا، کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر لے کے چڑھ دوڑنے کی بات کرتا ہے، اور جب ایک اپنی کبھی حرکت میں، ملک دشمن حرکت میں ناکام ہوتا ہے، ایسا بدبخت انسان ہے، بجائے اس کے کہ عوام کی رائے کو سمجھے، عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ سمجھے، یہ بدبخت ایک نیا فارمولہ لے کے آ جاتا ہے۔ یہ پہلے اس نے اسلام آباد کے گھراؤ کا فارمولہ اپنایا، وہ 25 مئی کو فیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا میں پورے ملک میں احتجاج کروں گا، وہ ناکام ہوا، کسی جگہ پہ 60، کسی جگہ پہ 70۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میں اب جلسے کروں گا، وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا، وہ پھر اس دن جو سمندر تھا 26 نومبر کو آپ کے سامنے ہے، اسی دن کہا جی میں اب اسمبلیاں توڑوں گا۔ یعنی ہر وقت جو ہے وہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا حال پھر وہی رہتا ہے جو ہمارا حال ہے۔ اس میں پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ پھر ڈالر مہنگا بھی ہوتا ہے، روپے کی قدر کم بھی ہوتی ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ آدمی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان مسائل کو پیدا کرنے، پہلے اس نے 3.25 سال جو ہے وہ کوشش کی ہے پیدا کرنے کی، اور اب جو ہے ان کو بڑھانے کی جو ہے وہ ہر وقت کوشش میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالیں، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ اس الیکشن میں جب بھی یہ ہوتے ہیں، یہ جلدی ہوں یا اکتوبر میں ہوں، قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناخت کرے گی اور ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس کرے گی، ورنہ یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ جہاں تک رانا حبیب صاحب نے بات کی ہے اس کی جیل برو تحریک کی، اس میں اب کل ملا کے کوئی 100-125 آدمی اکٹھا ہوا ہے، اور ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 80% ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ورگلا کے ہمیں یہ لے آئے ہیں۔ ان سب کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوا ہے، کسی کو کہیں کسی کو کہیں بھیج دیا۔ وہ بھائی آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو جیل میں بھیجا ہے، تو ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں بھیجا، بلکہ ہم جیلوں کی سیر کروا رہے ہیں تاکہ آپ تمام جیلوں کے حالات کو آپ کو معلوم ہوں، اور آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا ہے، اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہے وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہے نا، تو اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے، اس کے بعد پھر نزدیک کی بھریں گے۔ تو ابھی تک تو ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، شاہ پور اور یہ جیلیں جو ہیں وہ ابھی وہاں پہ کافی گنجائش ہے، تو جب آپ وہ بھر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ لے آئیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کوئی بڑے ججوں کی جو ہے وہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آڈیو ویڈیوز کا سلسلہ یہ کب بند ہوگا اور یہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے عدلیہ کے فیصلہ؟
دیکھیں ہم نے یہ آج تک یہ الیج نہیں کیا کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کسی جج صاحب کی ہے. ہمیں نہ صرف عدلیہ کا احترام ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدلیہ کو بطور ادارہ اگر کمزور کیا جائے گا تو یہ پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا, اس میں کمی نہیں ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو, بلکہ اپنے وکیل کو, زبیری صاحب کو, کہ وہ فلانا کیس جڑا فلانے جج دے لگانا ہے. اب یہ جو بینچ فکسنگ ہے جو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے, ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے, اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے, اگر یہ غلط ہے تو اس کو سزا دی جائے کہ یہ اس نے اگر گپ لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے, کیوں اس نے یہ تاثر دیا کہ کسی جج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیس فکس کرواتے ہیں. تو جب تک کوئی انکوائری یا کوئی اس کا فرنزک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی معزز جج کے اوپر الزام لگانے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات اور اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا تو اس کے بعد پھر آج پوری دنیا جو ہے وہ جسٹس منیر کو جس طرح سے یاد کرتی ہے, یا جس طرح سے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے متعلق جو وہ بابا رحم پہ بنے تھے سال کے لیے, تو ہم تو دلی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی بھی نہیں چاہیے, ان کا تدارک ہونا چاہیے. یہ بات چودھری پرویز الہی کر رہا ہے اس ویڈیو میں, خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو اور معلوم کیا جائے کہ وہ درست ہے یا نہیں. خان صاحب, ایک جو سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک نیا الزام لگایا ہے کہ ان پر ہونے والے حملے کے بعد جو شواہد ہیں وہ دانستہ طور پر ضائع کی جائے, اس حوالے سے نہیں, وہ جس آدمی نے فائرنگ کی ہے غالباً نوید بشیر اس کا نام ہے, وہ موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو بیان دیا وہ بھی موجود ہے. یہ اس کے بیان کی آج تک تردید نہیں لا سکے. اگر اس آدمی کو کسی نے اسپانسر کیا, کسی نے کوئی اس کے پیچھے ہے, آج تک یہ جن 3 لوگوں کا نام اس نے لیا بشمول میرے کہ ہم نے یہ کام کروایا ہے, تو آج تک اس کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات, ہمارا کوئی ٹیلی فون پہ اوپر اس کے ساتھ گفتگو, یعنی کوئی تعلق دور دور تک یہ ثابت نہیں کر سکا. نہ میرا کر سکا ہے, نہ باقی 2 معزز صاحبان جن میں سے ایک کا تعلق پاک آرمی سے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور نہ ہی کوئی یہ بندہ دوسرا تیسرا پیش کر سکیں گے جی یہ بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے فائرنگ کی ہے. زبانی کلامی ویسے ہوائی باتیں, میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ وہی ایک ملزم ہے, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے, ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہے, اس نے یہ کام کیا ہے, اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے. اگر اس کے کو آگے پیچھے ہوتا تو وہ 2 دن پہلے وہ 20,000 کا وزیر آباد سے پسٹل نہ خریدتا, یا وہ اس انداز سے جو ہے وہ حملہ نہ کرتا جس انداز سے اس نے کیا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سچ کوئی سازش نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے سیلف موٹیویٹڈ تھا اور اس نے آ کے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ وہیں پہ گرفتار ہوا. انہی کے کارکنوں نے گرفتار کیا. یاد ہوئی نا کہ ہم کو پکڑ کے پیش کر دیتے, یہ کہتے یہ انہوں نے 2 نمبر آدمی پیش کر دیا, وہ تو موقع سے پکڑا گیا ہے. تو یہ اس کا صرف ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جس کو یہ صرف اور صرف اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفیوژن اور کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. صاحب, آپ کی طرف سے یہ سامنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں سروے بھی حلقوں کے کرائے جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو موجودہ امیدوار ہیں, جو موجودہ ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ارکان اسمبلی تھے, ان میں سے کچھ کی جو ٹکٹیں وہ تبدیل بھی ہوگی, کچھ نئے چہرے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں, پارٹی کے پاس اور جو پارٹی پارلیمانی بورڈ مقرر کرتی ہے وہ ہر الیکشن میں ٹکٹ ایوارڈ کرتا ہے. مجھے جو ٹکٹ ایوارڈ ہوگا وہ اس مرتبہ پارلیمانی بورڈ مجھے ٹکٹ دے گا. کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ جو ہے وہ کوئی مجھے وراثت میں ملا ہوا ہے. تو پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے
اگر وہ یہ سمجھے کہ میں بہتر الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ مجھے فیلڈ کرے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، اور اگر میری جگہ پہ کسی اور کو بہتر سمجھتے تو اسے فیلڈ کرے۔ یہ سرویز ہم کروا رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ آج یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ جو اس نے افواہ سازی کی ہوئی ہے نا کہ یہ بڑی پاپولیرٹی ہے، آپ یقین کریں کہ سروے کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہماری توقع، ہماری امید سے بہت بڑھ کے ہیں۔ پی ایم ایل این کی پوزیشن آج بھی پنجاب میں الحمدللہ بڑی بہتر ہے۔ بعض جگہوں پہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان میں اگر ہم تبدیلی کریں تو وہ سیٹیں بھی جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں پارٹی کو اور پارلیمانی بورڈ کو میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب جو ہے وہ اپنی معروضات جو ہے وہ پیش کروں گا۔ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے، پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے۔ سر ایک آخری سوال لے لیجیے گا۔ اچھا سر، وزیر اعظم نے 2-4 دن پہلے ایک کفایت شعاری مہم شروع کی ہے، جی، اس میں انہوں نے کہا کہ 1800 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے، تو آپ اپنی گاڑی کب تک چینج کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی تھریٹ ہے اور بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنا ان کی ضرورت ہے تو ان کو جو ہے وہ اس بات سے استثناء جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہمارے بعض وزراء بشمول میرے ان کو جو ہے وہ ریئل تھریٹ ہے، تو اس لیے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ 1800 سی سی سے زیادہ ہوگی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ بات کلیئر ہوتی ہے تو نہ مجھے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے، اور نہ ہی ہمارے 3-4 اور لوگ ہیں جن کا تعلق بھی بلوچستان سے اور کے پی کے سے ہے، تو انہیں ریئل تھریٹ ہے۔ اور اس وقت دہشت گردی کے حالات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں کوئی اللہ اپنا رحم کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں، لیکن برحال اس وقت ہمیں بڑا الرٹ رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔